جب ہم 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوری طور پر ایک ہی تصور ابھرتا ہے: لاہور کی گلیوں میں بہادری کی داستانیں، بھارتی ٹینکوں کو تباہ کرتی پاک فوج، ریڈیو پاکستان پر گونجتے ہوئے جنگی ترانے اور صدر ایوب کی وہ تاریخی تقریر۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ الفاظ اس وقت پوری قوم کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ لوگ سمجھے کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی ہے، کشمیر آزاد ہونے کے قریب ہے اور پاکستان ایک عظیم فتح کے دہانے پر کھڑا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ اگر ہم فاتح تھے تو کشمیر آج بھی متنازع کیوں ہے؟ تاشکند معاہدے کے بعد عوام مایوس کیوں ہوئے اور غیر ملکی مبصرین کیوں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل ایک سٹیل میٹ تھی، بلکہ کچھ کے نزدیک تو پاکستان ہی اصل لوزر تھا؟ اس ویڈیو میں ہم جذباتی نعروں کے بجائے تاریخ کو اس کے اصل تناظر میں دیکھیں گے اور جانیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کے پیچھے کیا منصوبہ تھا، بھارت نے بارڈر کیوں کراس کیا، عالمی طاقتوں نے کیا کردار ادا کیا، اور آخرکار تاشکند معاہدہ پاکستان کے لیے کیا پیغام چھوڑ گیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ اس خواب کی کہانی ہے جو ہم نے خود کو بیچا مگر جس کی تعبیر ہمیں کبھی نہ ملی۔ یہ ہے 1965 کی جنگ، متھ ورسز ریالٹی۔ کیسے ہیں مائی کیورس فیلوز؟ میں ہوں معظم علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم انسائٹ۔ برصغیر کی تقسیم کے فوراً بعد ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا تنازع کشمیر بنا۔ ریاست جموں و کشمیر کا حکمران مہاراجا ہری سنگھ ایک ہندو تھا، جبکہ آبادی کی بھاری اکثریت مسلمان تھی۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ کشمیر قدرتی، جغرافیائی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ دوسری طرف بھارت اسے ایک سیکولر ڈھانچے کی بنیاد پر اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھا۔ 1947 میں قبائلی حملہ آوروں اور پاکستانی حمایت یافتہ فورسز کشمیر میں داخل ہوئیں، جس پر مہاراجا نے بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کیا اور بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو گئی۔ یوں پہلی مرتبہ پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 1948 میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے رکی اور کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ پاکستان کے پاس آیا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جبکہ دوسرا حصہ بھارت کے زیر انتظام رہا۔
یہ لائن آف کنٹرول اس وقت سیز فائر لائن کہلاتی تھی اور یہیں سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات مستقل کشیدگی کا شکار رہے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی کے آغاز تک پاکستان نے اپنے دفاعی ڈھانچے کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان امریکہ کے قریب ہوا، سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں کا حصہ بنا اور اس کے نتیجے میں امریکہ سے فوجی امداد ملی۔ اس امداد میں ہتھیار، ٹینک اور فضائیہ کے لیے جدید جہاز شامل تھے۔ یہ امداد پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں وقتی طور پر دفاعی اعتماد حاصل کرنے کے لیے تھی۔ دوسری طرف بھارت نے 1962 میں چین سے جنگ لڑی اور عبرتناک شکست کھائی۔ بھارت کی اس شکست کو پاکستان نے اپنے دفاعی منصوبہ بندی کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ پاکستانی قیادت نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھارت کی فوج کمزور ہے، اس کا مورال گر چکا ہے اور کشمیر کے محاذ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے۔ اسٹیفن پیکوہن اپنی کتاب دی پاکستان آرمی میں لکھتے ہیں، پاکستانی عسکری قیادت نے بھارت کو اس کے اصل تناظر میں نہیں پرکھا۔ چین سے شکست کھانے کے باوجود بھارت کی فوج بڑی تھی، ان کا معاشی ڈھانچہ زیادہ وسیع تھا اور ان کے پاس اپنے نقصانات کو پورا کرنے کی صلاحیت تھی۔ پاکستان نے یہ فرض کر لیا کہ کشمیری عوام بغاوت پر آمادہ ہیں اور بھارتی فوج اس بغاوت کو روکنے میں ناکام رہے گی۔ یہی اندازہ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ 1965 کی جنگ سے کچھ ماہ پہلے سندھ کے علاقے رن آف کچھ کے علاقے میں پاک بھارت افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ یہ علاقہ زیادہ تر صحرائی اور دلدل تھا، لیکن اس کی سرحدی حیثیت پر دونوں ملکوں کا جھگڑا تھا۔ جھڑپوں کا آغاز اپریل 1965 میں ہوا۔ پاکستان نے یہاں فوجی سطح پر نسبتاً بہتر کارکردگی دکھائی اور بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اس وقت بھارت زیادہ بڑے پیمانے پر جنگ نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے برطانیہ کی ثالثی قبول کی اور جنگ بندی ہو گئی۔ یہاں پاکستان کو محدود کامیابی ملی۔ پاکستانی فوجی قیادت اس کامیابی پر حد سے زیادہ پر اعتماد ہو گئی۔ طارق رحمانی اپنی کتاب پاکستان وارز این الٹرنیٹو ہسٹری میں لکھتے ہیں، اپریل 1965 میں رن آف کچھ کی جھڑپوں میں محدود کامیابی نے پاکستانی فوجی قیادت کو یہ تاثر دیا کہ بھارت زیادہ دیر تک دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی خیال نے کشمیر کے مسئلے کا عسکری حل نکالنے کے لیے سنجیدہ منصوبہ بندی کو جنم دیا۔ رن آف کچھ کی جھڑپوں کے بعد پاکستانی عسکری قیادت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھارت 1962 میں چین سے شکست کھا چکا ہے، بھارتی فوج کی تیاری ناکافی ہے، کشمیری عوام پاکستان کی مداخلت پر اٹھ کھڑے ہوں گے، عالمی برادری اس مسئلے میں کھل کر مداخلت نہیں کرے گی، لہٰذا بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ذہنیت تھی جسے بعض تجزیہ کار اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی جھڑپ کی کامیابی کو بنیاد بنا کر ایک بڑی جنگ کا فیصلہ کر لینا۔ کوہن اس سوچ کو اپنی کتاب دی پاکستان آرمی میں یوں بیان کرتے ہیں، پاکستان نے 1962 میں وہی غلطی کی جو کئی بڑے ممالک بڑی طاقتوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ اپنی محدود کامیابیوں کو حتمی جیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا 1962 میں بھارت کی چین سے شکست اور 1965 میں رن آف کچھ کی کچھ جھڑپوں نے پاکستانی عسکری قیادت کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ بھارت کمزور ہے اور کشمیر کو عسکری دباؤ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر دو بڑے آپریشنز میں ڈھل گئی، آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان نے اگست 1965 میں شروع کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہزاروں پاکستانی فوجی جو سادہ کپڑوں میں اور بعض اوقات مقامی حلیے میں تھے، لائن آف کنٹرول پار کر کے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوں گے۔ ان کا مقصد تھا کہ مقامی کشمیری آبادی کو بغاوت پر آمادہ کرنا، بھارتی فوج کو کشمیر میں الجھانا اور بھارت کو مجبور کرنا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی دباؤ کو قبول کر لے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ فاروق نسیم باجوہ اپنی کتاب فرام کچھ ٹو تاشکنڈ دی انڈو پاک ہسٹری آف 1965 میں وضاحت کرتے ہیں
کہ جنگ ایک سٹیل میٹ پر ختم ہوئی اور دونوں ممالک نے خود کو فتح سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت میں کوئی واضح فتح نہ ہوئی۔ ملٹری اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان میں حسن رضوی نے یہ موقف دیا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے 1965 میں کشمیر میں بغاوت کے امکانات کو بڑھا چڑھا کر دیکھا۔ انہوں نے یہ غلط مفروضہ قائم کیا کہ کشمیری عوام فوری طور پر پاکستانی مداخلت کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہی سوچ آپریشن جبرالٹر کی بنیاد بنی، جو بعد میں ناکام ہوا۔ جب بھارت کو یہ احساس ہوا کہ پاکستانی فوج کشمیر میں داخل ہو کر حالات خراب کر رہی ہے، تو اس نے شدید فوجی کارروائی شروع کی۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں اپنی فوج بھیجی۔ کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے سرچ آپریشن اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یوں وہ منصوبہ بندی جس کے تحت پاکستان کشمیری عوام کی بغاوت پر بھروسہ کر رہے تھے، مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب پاکستانی قیادت کو لگا کہ اب روایتی جنگ ہی بقا کا واحد راستہ ہے۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے فوراً بعد پاکستان نے ایک اور بڑا منصوبہ بنایا، جسے آپریشن گرینڈ سلیم کہا گیا۔ ہدف تھا بھارتی قصبے اخنور پر قبضہ۔ اخنور جموں کے قریب وہ واحد راستہ تھا جہاں سے بھارتی فوج کشمیر میں سپلائی اور کمک پہنچاتی تھی۔ اگر اخنور پر قبضہ ہو جاتا تو کشمیر میں بھارتی فوج کی سپلائی لائن کٹ جاتی اور بھارت کے لیے دفاع کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ یہ منصوبہ بظاہر عسکری نقطہ نظر سے بہت اہم تھا۔ احمد مسعود اپنی کتاب ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 میں لکھتے ہیں کہ آپریشن گرینڈ سلیم کا منصوبہ اخنور پر قبضے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اخنور ایک نہایت اہم قصبہ تھا جو بھارتی فوج کے لیے کشمیر میں مرکزی سپلائی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر اخنور پر بروقت قبضہ ہو جاتا تو بھارت کی وادی کشمیر تک رسائی اور سپلائی لائن شدید طور پر منقطع ہو جاتی اور یوں جنگ کا توازن فیصلہ کن طور پر پاکستان کے حق میں جھک جاتا۔ لیکن اس آپریشن میں ایک فیصلہ کن لمحے پر ایک غلطی ہوئی جس نے پورے منصوبے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپریشن گرینڈ سلیم کی قیادت جنرل اختر حسین ملک کے پاس تھی، جو اس وقت انتہائی محرک اور جارحانہ کمانڈر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے حملے کا آغاز کیا اور ابتدا میں پاکستانی فوج نے تیزی سے پیش قدمی کی۔ بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا اور کامیابی تقریباً قریب تھی، لیکن عین اسی وقت پاکستانی فوجی قیادت نے اچانک فیصلہ کیا کہ جنرل اختر ملک کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو آپریشن کی قیادت دے دی جائے۔ اس اچانک تبدیلی کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اس وقت کی فوجی کمان میں شدید اندرونی اختلافات تھے۔ کچھ کے نزدیک جنرل یحییٰ خان جنرل ایوب خان کے زیادہ قریب تھے۔ کچھ مورخین کے نزدیک یہ فیصلہ خالصتاً غیر منطقی اور تباہ کن تھا۔ حسن عسکری رضوی کے الفاظ میں آپریشن گرینڈ سلیم کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ کامیاب آپریشن کو بیچ میں روک کر کمان تبدیل کر دی گئی۔ اس تبدیلی نے پاکستان کا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیا جو کہ فیصلہ کن تھا اور ضروری تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیش قدمی رک گئی، بھارتی فوج کو سنبھلنے اور کمک پہنچانے کا وقت مل گیا اور پاکستان ایک بڑی اسٹریٹجک کامیابی کے قریب پہنچ کر بھی ناکام ہو گیا۔ جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کیا تو بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ کشمیر میں محدود ہو کر جواب نہیں دے گا، بلکہ بین الاقوامی سرحد پر حملہ کرے گا۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے لاہور کی طرف سے بین الاقوامی بارڈر کراس کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب 1947 کے بعد دونوں ملکوں نے براہ راست بارڈر کر کے ایک دوسرے پر حملہ کیا تھا۔ بھارتی فوج نے لاہور کے قریب برکی اور چونڈا تک کے علاقے تک پیش قدمی کی۔ ایک وقت پر خطرہ تھا کہ بھارتی فوج لاہور شہر کے دروازوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن پاکستانی فوج نے مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر سخت مزاحمت کی۔ اس دوران بھارت نے سیالکوٹ سیکٹر پر بھی حملہ کیا، جہاں چونڈا کی مشہور ٹینکوں کی لڑائی ہوئی، جسے بعض مبصرین جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ میں شمار کرتے ہیں۔
انڈیا اینڈ پاکستان دا فرسٹ 50 ایئرز میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت نے یہ خطرہ مول لے کر لاہور پر براہ راست حملہ کر کے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی فوج اور فضائیہ کی مؤثر کارروائی نے بھارتی پیش قدمی کو روک دیا۔ پاکستانی فضائیہ نے اس جنگ میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ اس نے جنگ کے دوران 100 سے زیادہ جنگی طیارے مار گرائے، جبکہ اپنے صرف 20 سے 25 جہاز کھوئے، لیکن بھارت کا دعویٰ اس کے برعکس تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے مبالغہ آرائی کی اور اصل نقصانات بہت کم تھے۔ بی بی سی آرکائیوز 1965 کی رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک اپنے فضائی دعووں میں مبالغہ آرائی کر رہے تھے۔ آزاد مبصرین کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے واقعی نسبتاً بہتر کارکردگی دکھائی، لیکن 100+ جہاز گرانے کا دعویٰ درست نہیں لگتا۔ اصل تعداد 50 یا 60 کے قریب ہے، جس میں بھارتی نقصان زیادہ تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے مشہور پائلٹ ایم عالم نے ایک ہی پرواز میں 5 بھارتی جہازوں کو گرانے کا دعویٰ کیا، جو ابھی بحث کا موضوع ہے۔ کچھ اسے تصدیق شدہ ریکارڈ مانتے ہیں، جبکہ کچھ مورخین کے نزدیک یہ صرف مبالغہ آرائی ہے۔ یہ جنگ صرف زمین اور فضا تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ سمندر میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ 7 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنا، پاکستانی فضائیہ پر دباؤ کم کرنا۔ پاکستان نے اس آپریشن کو کامیاب قرار دیا، لیکن بھارت نے کہا کہ صرف معمولی نقصان ہوا ہے۔ ایان کارڈوزو اپنی کتاب دی انڈین آرمی اے بریف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ دوارکا کا حملہ عسکری سے زیادہ علامتی تھا۔ پاکستان نے دکھایا کہ وہ بھارتی ساحل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جنگ کے بڑے نتائج پر اس کا اثر محدود رہا۔ اس جنگ کی اصل بات یہ تھی کہ دونوں ممالک نے اپنی عوام کو فتح کا یقین دلایا۔ پاکستان نے کہا کہ اس نے بھارت کے سینکڑوں ٹینک، جہاز اور ہزاروں فوجی مار دیے ہیں، جبکہ بھارت نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کی جارحیت ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن آزاد مبصرین اور مغربی ذرائع جیسے بی بی سی، دی ٹائمز اور امریکی سفارتی رپورٹس کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے نقصان اٹھایا۔ بھارت کے پاس انسانی اور عسکری وسائل زیادہ تھے، اس لیے وہ لمبی اور طویل جنگ جھیل سکتا تھا۔ پاکستان کو زیادہ مالی اور فوجی دباؤ برداشت کرنا پڑا، لیکن بنیادی طور پر یہ جنگ ایک سٹیل میٹ پر ختم ہوئی۔ نہ بھارت پاکستان کو فیصلہ کن شکست دے سکا، نہ پاکستان کشمیر حاصل کر پایا، بلکہ دونوں نے اپنی اپنی عوام کے سامنے فتح کا ڈھول پیٹا، لیکن حقیقت میں یہ ایک جمود تھا۔ بی بی سی آرکائیوز میں 23 ستمبر 1965 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں اقوام متحدہ کی اپیل پر جنگ بندی پر راضی ہو گئے، لیکن دونوں نے اسے اپنی فتح قرار دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پاکستان میں اس وقت یہ جنگ عوامی سطح پر ایک فتح کے طور پر پیش کی گئی۔ ریڈیو پاکستان کے ترانے، جنگی نغمے اور میڈیا نے یہ تاثر دیا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے جیسے نغمے اب بھی زندہ ہیں۔ عوام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جنگ دراصل ایک جمود پر ختم ہوئی۔ بھارت میں میڈیا نے یہی کام کیا، عوام کو یقین دلایا کہ بھارتی فوج نے پاکستان کی جارحیت کو ناکام بنایا ہے۔ جنگ 6 ستمبر سے شروع ہو کر صرف 17 دن چلی۔ دونوں طرف بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ بھارت کے پاس فوجی وسائل زیادہ تھے، پاکستان کے پاس نسبتاً کم وسائل تھے۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے مغربی ممالک جو دونوں ممالک کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے، انہوں نے ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دی۔ اس صورت میں پاکستان کو جنگ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ عالمی دباؤ کے نتیجے میں 23 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی اپیل پر جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی کے بعد سوویت یونین نے دونوں ممالک کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا۔ مذاکرات تاشقند، آج کے ازبکستان میں ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری
اور پاکستانی صدر جنرل ایوب خان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک اپنی اپنی پوزیشن پر واپس چلے جائیں گے۔ جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے تمام علاقے واپس کر دیے جائیں گے۔ کشمیر کے مسئلے پر کوئی فیصلہ کن پیش رفت نہ ہو سکی۔ تاشکنت معاہدہ پاکستان کے لیے ایک سفارتی دھچکا تھا، کیونکہ اس نے وہ سب کچھ واپس کر دیا جو جنگ میں حاصل کیا تھا، جبکہ کشمیر کا مسئلہ بدستور حل طلب رہا۔ پاکستان میں جنگ کے دوران سرکاری میڈیا نے عوام کو یقین دلایا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ ریڈیو پاکستان پر جنگی ترانے اور فتح کی خبریں نشر کی گئیں، لیکن تاشکنت معاہدے کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ کشمیر آزاد نہ ہوا۔ بھارتی فوج بدستور اپنی جگہ پر موجود رہی اور پاکستان نے قبضہ کیے گئے علاقے واپس کر دیے۔ اس صورتحال میں عوامی سطح پر مایوسی اور غصہ پھیلا۔ ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ عوام حقیقت کو سمجھیں گے، لیکن وہ ہمیں فتح نہ دلانے پر ملامت کرنے لگے۔ یہ مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ ایوب خان کی مقبولیت کو سخت دھچکا لگا۔ اپوزیشن نے حکومت پر ناکام پالیسی اور غلط فیصلوں کا الزام لگایا۔ ایوب خان کی ترقی اور استحکام کی شبیہ کمزور پڑ گئی۔ فوج پر تنقید شروع ہوئی کہ اس نے غلط اندازے لگائے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، نے عوامی سطح پر کہا کہ تاشکنت معاہدہ قوم کی فتح کو شکست میں بدلنے کے مترادف ہے۔ یہ موقف بعد میں ان کی سیاسی طاقت کی بنیاد بنا۔ بی بی سی آرکائیو 1965 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی عوام نے تاشکنت معاہدے کو ایک دھوکہ سمجھا۔ ان کے خیال میں فوجی قیادت نے جنگ جیت کر میز پر یہ جنگ ہار دی۔ امریکی مورخ سٹینلی ولپرٹ اپنی کتاب اے نیو ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو واضح کر دیا۔ پاکستان ایک محدود وسائل والا ملک تھا جو بھارت کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حسن عسکری رضوی اپنی کتاب ملٹری اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جنگ نے پاکستانی فوج کی پالیسی سازی پر اجارہ داری کو مزید مستحکم کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کی حکمت عملی کی ناکامی کو بھی نمایاں کیا۔ بھارت میں بی جے ورما انڈیا پاکستان وارز اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ جنگ بھارت کے لیے مہنگی تھی، لیکن اس نے پاکستان کی جارحانہ حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان میں جو بیانیہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے، بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے اور قوم نے اتحاد اور قربانی کی ایک لا زوال مثال قائم کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ جنگ ایک سٹیل میٹ یعنی کہ جمود کے طور پر ختم ہوئی۔ کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ فوجی اور معاشی نقصان دونوں ملکوں کو برداشت کرنا پڑا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگ عوامی جذبات کو جگانے کے لیے تو کامیاب رہی، مگر عسکری اور سیاسی سطح پر ناکام رہی۔ کشمیری عوام کی متوقع بغاوت نہ ہو سکی۔ پاکستان کے اندر سیاسی بحران بڑھ گیا اور ایوب خان کی حکومت کمزور پڑ گئی۔ جنگ نے پاکستان کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسلحے پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ زرعی اور صنعتی پیداوار بری طور پر متاثر ہوئی۔ برآمدات کم ہوئیں اور کرنسی پر دباؤ بڑھ گیا۔ امریکی امداد جس پر پاکستان بڑی حد تک انحصار کر رہا تھا بند یا محدود کر دیا گیا۔ سٹینلی ولپرٹ اپنی کتاب اے نیو ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ نے پاکستان کی ترقی کی رفتار کو روک دیا اور معیشت کئی سال پیچھے چلی گئی۔ امریکہ دونوں ممالک کا اتحادی تھا، لیکن جنگ کے بعد اس نے دونوں ممالک پر اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی لگا دی، جبکہ پاکستان زیادہ تر امریکی اسلحے پر انحصار کرتا تھا۔ اس پابندی نے اسے زیادہ متاثر کیا۔ ڈینس کوکس اپنی کتاب دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان 1947-2000 میں لکھتے ہیں کہ امریکہ نے جنگ کے بعد پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ وہ کشمیر پر عسکری حل تلاش کرنے کے بجائے سفارتکاری پر انحصار کرے۔ چین اس وقت بھارت کے خلاف تھا۔ 1962 کی جنگ کے بعد اس لیے
اس نے زبانی طور پر پاکستان کی حمایت تو کی لیکن عملی طور پر کوئی بڑی فوجی مدد نہ کر سکا، صرف محدود ہتھیار اور سیاسی بیان بازی کی۔ سوویت یونین نے ابتدا میں بھارت کے قریب رہتے ہوئے پاکستان پر تنقید کی، لیکن بعد میں اس نے دونوں کو مذاکرات کے لیے تاشکند بھی بلایا۔ سوویت یونین نے اس جنگ سے فائدہ اٹھایا اور خود کو جنوبی ایشیا میں ثالث کے طور پر پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کی اور دونوں ممالک پر دباؤ ڈالا۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا کہ یہ جنگ خطے کے امن کو تباہ کر سکتی ہے۔ 23 ستمبر کو جنگ بندی نافذ ہو گئی۔ سعودی عرب اور کچھ عرب ممالک نے پاکستان کے لیے اخلاقی اور مالی حمایت فراہم کی۔ سعودی عرب نے ایندھن اور مالی امداد دی لیکن عسکری سطح پر کوئی کردار ادا نہ کر سکا۔ کرسٹینا فیر اپنی کتاب فائٹنگ ٹو دی اینڈ میں لکھتی ہیں کہ 1965 کی جنگ نے پاکستان کو اسلامی دنیا سے زیادہ قریب کر دیا کیونکہ مغرب سے مایوسی بڑھ رہی تھی۔ بھارت کو سوویت یونین اور مشرقی بلاک کی خاموش حمایت حاصل رہی۔ پاکستان کو چین اور اسلامی ممالک کی سیاسی حمایت ملی لیکن عملی طور پر وہ محدود تھی۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ اسلحے کی فراہمی بند ہو چکی تھی۔ 1965 کی جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ محض نغموں، نعروں اور جذباتی ترانوں سے نہیں لکھی جاتی۔ جنگ کے شور میں جب توپوں کی آوازیں دب جاتی ہیں اور میدان کارزار کی دھول بیٹھ جاتی ہے تب اصل حقائق سامنے آتے ہیں۔ سرکاری بیانیہ اپنی جگہ ایک تسلی بخش کہانی سنا سکتا ہے لیکن آزاد اور غیر جانبدار تاریخ ایک بالکل مختلف داستان رقم کرتی ہے۔ پاکستان نے اس وقت یہ خواب دیکھا کہ عسکری طاقت کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ یہ خواب یقیناً قوم کے جذبات کو گرماتا رہا لیکن انجام یہ ہوا کہ نہ کشمیر کو وہ حیثیت ملی اور نہ ہی خطے میں طاقت کا توازن، بلکہ الٹا پاکستان کو معاشی و عسکری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی طاقتوں کی پالیسیوں نے اسے تنہا کر دیا اور اندرونی طور پر بھی پاکستانی توقعات اور اصل حقائق کے درمیان ایک کھائی پیدا ہو گئی۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قومی پالیسیاں محض خواہشات، جذبات یا خوش فہمیوں پر مبنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حقیقت پسندی، زمینی حقائق اور طویل المدتی حکمت عملی پر استوار ہونی چاہیے۔ قوم کو میٹھا خواب دکھا دینا وقتی تسکین تو دے سکتا ہے مگر جب حقیقت ان خوابوں کو توڑتی ہے تو یہ مایوسی اور بے اعتمادی کو جنم دیتی ہے۔ آج کے پاکستان کے لیے یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو عالمی سیاسی حقائق کے مطابق ڈھالنا ہوگا، داخلی طور پر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، قوم کو حقیقت بتانی ہوگی اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف توپ اور ٹینک کی طاقت میں نہیں بلکہ عقل، حکمت، سفارت اور دانشمندانہ حکمت عملی میں ہے۔ اگر ہم نے 1965 کی جنگ کے اس سبق کو بھلا دیا تو تاریخ ایک بار پھر ہمیں وہی کڑوا سبق سکھائے گی۔ اگر ہم نے اسے یاد رکھا تو پھر یہی ہماری آئندہ نسلوں کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ بن سکتا ہے۔